السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں بورڈ آف پیس کے اجلاس کے حوالے سے، جس کے چیئرمین ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، امریکی صدر، اور اس اجلاس میں 47 ممالک نے شرکت کی ہے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے شرکت کی ہے اس اجلاس میں۔ ظاہر ہے کہ یہ رسمی اجلاس تھا، ایک انوگرل اجلاس تھا، اور اس میں تمام ممالک کے سربراہان یا ان کے نائبین نے شرکت کی ہے، اور ایک تعارفی اجلاس تھا یہ۔ اس کے اندر کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں، کچھ اناؤنسمنٹ ہوئے ہیں، لیکن ابھی رسمی طور پر یہ معاملات آگے بڑھے نہیں ہیں، ابھی صرف اناؤنسمنٹ کی حد تک ہے، اور جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ فیوچر میں ہوگی۔ لیکن اس میں جو باتیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ ایک تو انہوں نے بہت زیادہ تعریف ایک مرتبہ پھر شہباز شریف کی، اور خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہے، اور ان کو ایک زبردست فائٹر قرار دیا ہے، اور تقریباً مطلب ان کو بہت زیادہ ان کی غیر معمولی انداز سے ان کی پذیرائی کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے اکثر وہ بات کرتے رہے ہیں، وہ میرے خیال ہے کہ درجنوں دفعہ اب یہ بات کر چکے ہیں پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جنگ میں نے رکوائی ہے، اور اس میں تقریباً اب انہوں نے فائٹرز کی تعداد یعنی طیاروں کی تعداد 11 بتائی کہ 11 طیارے اس جنگ میں گرائے گئے۔ تو اس کے علاوہ مودی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، جبکہ ایران کے حوالے سے کہا کہ 10 دن میں کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا ایران سے۔ غزہ کے حوالے سے کہا کہ ہم یہاں پہ مل کے غزہ کی تعمیر نو کریں گے، اور یہاں پر کچھ بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ تو لیکن اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا ملک یعنی یورپ کا یا خود امریکن کانٹیننٹ کا یا دوسرا کوئی بڑا ملک اس میں شریک نہیں تھا، چائنا یا روس اس میں شریک نہیں تھے اجلاس میں۔ تو یہ بڑی اہم اس کے اندر بات ہے۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے اس بورڈ آف پیس کی، کیا کرے گا فیوچر میں، کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، کیا معاملات ہوں گے۔ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار سردار محمد اشرف صاحب۔ السلام علیکم جناب سردار صاحب۔ السلام سردار صاحب، یہ کل جی اجلاس ہوا اور اس میں بہت بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، زیادہ تر تو ٹرمپ نے کی، باقی تو فوٹو سیشن تھا یہ تقریباً۔ کیا کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ بجی وہ مجھے کوئی دن میں کسی آدمی نے فون کیا، پوچھ رہا تھا کیا ہے، تو میں نے کہا ٹرمپ صاحب جو ہے وہ پہلے ریسلنگ کے ہوسٹ ہوا کرتے تھے، تو اب تو صدر ہیں، تو اب وہ دنیا کی قوموں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی بھی کرواتے ہیں، صلح بھی کرواتے ہیں، امن بھی کرتے ہیں، جنگ بھی کرتے ہیں، تو یہ سب ان کا تماشا چل رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک اچھا ہے، اگرچہ کہ تقریباً کوئی 700 سے زیادہ لوگ جو ہیں اسرائیل نے فلسطینیوں کے اور غزہ کے سیز فائر کے بعد بھی انہوں نے 600-700 آدمی مار دیے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ملک ان کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ جا کے اس امن کی اس میں شامل ہوئے ہیں، اس میں کیا رنگ دکھائے گا، چونکہ اس سے پہلے جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ کہتے تھے غزہ مجھے بھیج دو، اور غزہ کے لوگ جو ہے ان کو ہم دوسرے کسی ملک میں وہ کریں گے تاکہ اس کو ہم ایک ٹورسٹ ریزارٹ بنائیں گے۔ تو ہمیں نہیں معلوم، اللہ خیر کرے، جو بڑی تعریفیں انہوں نے کی ہمارے فیلڈ مارشل کی اور شہباز شریف کی، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کہ اتنی تعریفیں کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے کوئی بڑا وبال تیار ہو رہا صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہو، جس میں ہم جو ہے وہ سادگی سے مار کھا جائیں اور کہ جی یہ امریکہ سے ایک ہفتہ پہلے، اور وہ جو سارا یورپ جو ہے وہ اس سے باغی ہوا ہے۔ ابھی ان کی وہ ہو رہا ہے، ورلڈ کپ ہو رہا ہے فٹ بال کا، امریکہ میں ہونا تھا، تو انہوں نے ٹرمپ صاحب کے مختلف حربے ہیں، نہیں، میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا مختلف ہوں کھیل ہیں۔ کہ سردار صاحب، میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ
اتنے اہم ممالک نے اس میں شرکت نہیں کی، بلکہ کسی بھی اہم ممالک نے، سوائے اگر آپ پاکستان کو ویٹیج دیتے ہیں تو پاکستان کے علاوہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں تھا، یا سعودی عرب کو ویٹیج دیتے ہیں تو سعودی عرب، بس باقی تو کوئی ایسا ملک تھا نہیں کہ جس کی اپنی کوئی بہت زیادہ ورتھ ہو. تو اس کی کیا اہمیت پھر فیوچر میں جا کے بنے گی؟ دیکھیے اس میں جو 8 بنیادی ملک ہیں، تو یہ جو ملک ہیں یہ بھی بڑے بڑے بھاری بھرکم ملک ہیں، اور اس میں ان کے شامل ہونے سے کچھ نہ کچھ تو بہرحال، اور اس میں پاکستان کا بڑا ڈپلومیٹکلی پاکستان کا رول اچھا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے بھی کوئی ٹروپس کمنٹ کیے ہوں، باقی لوگوں نے، انڈونیشیا نے اور مصر نے اور ان سب لوگوں نے تو کر دیے ہیں، کہا ٹریننگ کریں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو غزہ کی تباہی ہوئی ہے اس میں کم سے کم بھی 30 سے 40 بلین ڈالر کم از کم چاہیے اس کو ریکنسٹرکشن کو شروع کرنے کے لیے، اور وہ بہت بڑی تباہی ہوئی ہے کہ ان کا سب کچھ انہوں نے تباہ، ہاسپٹل، سکولز، گھر، سڑکیں، ہر چیز اسرائیل نے بمبارمنٹ کر کے جو ہے نا اس کو سب کچھ زمین بوس کر دیا. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب یہ ٹرمپ صاحب اپنے امن کے بہت بڑے پرچارک بن کے نکلے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں امن قائم ہوتا کہ میرا نوبل پرائز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، وچ از اے گڈ ایفرٹ ایکچولی آن دا پارٹ آف. اور میرے خیال سے اس میں پاکستان نے کے اور فیلڈ مارشل نے اور شہباز شریف نے کافی ٹرمپ صاحب کو اس ٹریک پہ اور اس طرح سے اس کو ایڈوائز کیا کہ بھائی اس طرح سے کرو تاکہ مڈل ایسٹ سے تمہاری بالکل ہی خلاصی نہ ہو جائے، جس طرح سے نارتھ امریکہ سے ہوئی ہے. نارتھ امریکہ سے یو ایس اے کے ساتھ کینیڈا کے بڑے شدید قسم کے تعلقات میں خرابی آئی ہے. ان کی میٹنگ سے جو کارنی ہے وہ اٹھ کے چلا گیا، اور اس نے کہا کہ میں نہ آپ کے کسی مطالبے کو مانتا ہوں اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ میٹنگ کرتا ہوں، میں تو جا رہا ہوں. اور اس نے جا کے جاپان کے ساتھ اپنی بات چیت کیا، اس نے یورپین کنٹریز کے ساتھ کیا، اور اس نے کہا ہم اپنا دفاع خود کریں گے. اور اس طرح سے تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کینیڈا ان کا قریب ترین ملک نہیں ہے، وہ ایک ہی زبان، ایک ہی نسل اور ایک ہی علاقہ ہے، اور اس علاقے میں آپ کا چلن یہ ہے، تو آپ دنیا میں کیسے امن قائم کریں گے؟ لیکن بہرحال کی کوشش ہے، ایفرٹ ہے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو اس کا کوئی بہت بڑا میں نتیجہ نہیں دیکھنے پا رہا ہوں، کیونکہ اسرائیل کا جو ہے پلہ، یہ باقی جو 47 ملک ہونے کے باوجود اسرائیل کا پلہ پھر بھی بھاری ہے، اور یہ سارے میں ملک اسی ہونے کے حوالے باوجود، سے آپ سے 47 گفتگو ملک کر رہا ہونے تھا. کے میں باوجود. نے اسی لیے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ پاکستان کے علاوہ دوسرا کوئی ملک موجود نہیں ہے اس میں جو ویٹیج رکھتا ہو. اگر آپ بات کریں سعودی عرب کی، اگر آپ انڈونیشیا کی بات کریں، یو اے ای کی بات کریں، تو یہ دفاعی اعتبار سے تو بہت زیادہ طاقتور ملک نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے ٹرکی، اسرائیل اس بات کو. ٹرکی بھی اتنا طاقتور نہیں ملک ٹرکی، نہیں ہے، اگرچہ اس کا کچھ تھوڑا بہت ویٹیج ہے، لیکن پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ دوسرے ملک کی نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے یہ آپ سے گزارش کی کہ اس میں سے پاکستان، یا آپ چلیے ٹرکی کو بھی کہہ لیجئے، یا سعودی عرب کو بھی کہہ لیجئے، یا کسی حد تک یو اے ای کو کہہ لیجئے، یہ 3-4 ملک تھے جو تھوڑا سا ویٹیج رکھتے ہیں. کوئی یورپین کنٹری نہیں ہے، کینیڈا نہیں ہے، روس نہیں ہے، چین نہیں ہے، تو پھر اس بورڈ آف پیس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کیا کام کر سکے گا فیوچر میں؟ دیکھیں یہ تو اس سے اچھی امید ہی وابستہ رکھی جا سکتی ہے، لیکن اگر اف وی گو بائی ہسٹری، اور اگر تاریخ کسی بات کا جو ہے وہ پیمانہ ہے، تو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ 1948 سے لے کر 2025 تک فلسطینیوں اور عربوں اور مسلمانوں کی درگت ہی بنتی رہی ہے، اور بڑی پاورز کے ہاتھوں بنتی رہی ہے، خاص طور پر امریکہ بہادر کے ہاتھوں. تو اب امریکہ کو ان سے تھوڑی بہت بھی لے کے گئے ہیں، تو اب پتہ نہیں، شاید ان کو یہ خیال ہوا ہو کہ یہ بھی انسانوں کی بستیاں ہیں اور ان سے بھی کوئی اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، کیا پتا. وی ڈونٹ نو، بیکاز آئی ووڈ لائک ٹو سی دیر از سم ریزلٹ، کیونکہ 600 آدمی روز اسرائیل ان کے اوپر بمبارمنٹ کرتا ہے، روز آدمی مارتا ہے، تو کوئی روکنے والا تو ہے ہی نہیں.
اب کیا یہ جو انڈونیشیا، پاکستان، ایجپٹ، ٹرکی، اس کے کوئی بندے اگر وہاں جائیں گے تو کیا یہ اسرائیلی فوجیوں کو روک سکیں گے؟ تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، بٹ اسٹل ایفرٹ ہے تو جنگ سے کم ہے، اور بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اسرائیل دیکھیے نا، بھی ادھر اس میں بیٹھا ہے، آپ نے خود ہی باقی کہا جو کہ ملک ہیں سات وہ سو بھی لوگ سارے ادھر بیٹھے ہیں، تو وہ آپ نے خود ہی کہا نا کہ 700 لوگ اسرائیل 700 انسانوں کو مار چکا ہے امن معاہدے کے باوجود. تو پھر آگے چل کے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو سیز فائر اسرائیل کے بعد ڈکٹیشن دے گا اسی کو فالو کرنا پڑے گا نا. ہاں یہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن اسرائیل گمبھیر ہیں، اس کو بھی پتا ہے کہ گزشتہ 1-1.5 سال کی جو حالت جنگ ہے اس میں اسرائیل کا بہرحال کا نقصان ہوا ہے. ایران کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی، ایران نے بھی اسرائیل کو وہ کر دکھایا ہے جو ایران کے تصور میں بھی نہیں تھا. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی کوئی ملک جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے، یہ تو بات طے ہو گئی نا کہ اسرائیل بھی ناقابل شکست نہیں ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ کہے کہ نہیں میں ساری دنیا کی سپر پاور ہوں اور میں چاہوں گا کہ کروں گا. خود امریکن پبلک اوپینین میں بھی فرق آ رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اسرائیل جو ہے وہ خاص طور پر، اور مسلمانوں کے خلاف عمومی طور پر اسرائیل کا رویہ نہایت ہی جارحانہ اور خطرناک ہے. اچھا، تو اس لیے مجھے بہت زیادہ اب تھوڑی سی بات میں ایران اور امریکہ کے حوالے سے کر لوں. اس میٹنگ میں بھی ایک دفعہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے معاہدہ ہمارا 10 دن میں ہو جائے گا اور امید ہے کہ بہتر ہوگا. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی مختلف ہیں. ایران نے روس کے ساتھ مل کے خلیج فارس میں ایکسرسائزز شروع کر دی ہیں، نیول ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. اور دوسری طرف جو روسی وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی بیان تھا ایک روز قبل کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو پھر سیویئر کانسیکوینسز اس کو دیکھنے پڑیں گے. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ چائنا بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال رہا ہے. اس میں آپ اس ایک مرتبہ پہلے بھی اس موضوع پر جب ہم نے بات کی تو آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران اب بھرپور تیاری سے جنگ میں اترے گا. تو پھر یہ کیا آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایران تو اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے میسائل پروگرام کو ختم کرے یا ان کے جو آؤٹ لیٹس ہیں ان کی سپورٹ ختم کرے. دیکھیے ابھی 3 ایشوز ہیں جن کے اوپر ایران کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ جی اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو کس لیول تک ایکسیپٹیبل بنایا جائے. ایران کہتا ہے کہ بھائی میں ہتھیار بنانے والا یورینیم تیار نہیں کروں گا، لیکن انرجی کے لیے اور لائٹ کے لیے اور انرجی کے لیے میرے خیال نہ پڑے گا. اور ایران کو بھی کچھ اپنے اوپر پابندیاں لگانی پڑیں گی کہ آپ جو ہے وہ خفیہ طریقے سے اپنا ایٹمی ہتھیار بنانے کا پروگرام نہیں جاری رکھ سکتے. اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ خراب نکلا پہلے بھی. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایران جو ہے گزشتہ 47 سال سے حالت جنگ میں ہے. آپ سوچیں کہ 3 نسلیں ایرانیوں کی جو ہے وہ اس وقت سفر کر چکی ہیں، اور ابھی ایک 4تھی نسل بھی سفر کرے گی. تو ان کے اندر جو دوسری چیزیں ہیں، تو ایران کے اپنے انٹرسٹ میں بھی یہ ہے کہ وہ اپنے تعلقات کو نارملائز کرے، حالت جنگ سے نکلے، امن کی طرف قدم بڑھائے. امن جو ہے وہ جنگ سے 1000 گنا بہتر ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو. تو یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ ایران یہ کہتا ہے جی نہ تو ہم ایٹمی پروگرام پہ کوئی کمپرومائز کریں گے، کیونکہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم ہتھیار نہیں بنائیں گے. تو ہمارے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے لوگوں کو. تو بالکل ٹرسٹ کرنا چاہیے، لیکن ٹرسٹ کرنے ضرور
ہے کہ آپ کے تعلقات دوسروں کے لوگوں کے ساتھ ہوں. امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات، ویسٹ کے ساتھ بھی تعلقات، پابندیاں جو 47 سال سے ایرانی اللہ کو پولیٹیکل پاور کے طور پر تو لبنان میں بے شک رکھے، لیکن اس کو ملیٹری پاور کے طور پر، یا جیسے حماس کا تھا، اور اسی طرح سے جو وہ ہیں یمن کے جو حوثیز جو ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ ایران کا خود کا دنیا کے ساتھ تعاون کرنا ایران کو بھی فائدہ ہے، اور دنیا ٹائم نہیں ہے امریکہ ایران پر حملہ کرے. وہ پچھلی دفعہ جو اسرائیل کے کہنے پہ انہوں نے کر دیا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے کہنے. اچھا ایک بات اور بتائیے، اور اسرائیل اس دفعہ خود بھی اچھا ایک بات اور بتائیے، وہ یہ کہ جی جس طرح روسی وزیر خارجہ کا بیان آیا کہ اگر ایران پر حملہ کیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ روس جو ہے وہ اپنے فٹ پرنٹ کے ساتھ یا اپنی فوجوں کے ساتھ ایران کا ساتھ دے گا، یا صرف سفارتکاری تک کی بات محدود رہ جائے گی؟ کیونکہ جو چائنا ہے اس کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ دنیا کی 20% تیل جو ہے یہاں سے گزرتا ہے، تو اسٹیٹ آف ہرموز کے اوپر چونکہ ایران بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو بھی دنیا کے ساتھ اپنے نارمل روابط قائم رکھنے کی ضرورت ہے. ایران میں وہ یہ کر پاتا ہے نہیں کر پاتا، یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ یہ تو سارے ان کی جو ساری بنیاد ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہے. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ اس میں کتنی نرمی کریں گے، کتنی نرمی نہیں کریں گے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ ایران پر حملہ بالکل نہیں کرے گا، پیریڈ. اس میں کچھ بھی بھیج رہا ہے کافی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سردار صاحب. آواز میں ڈسٹربنس ہے، اس لیے ہم پروگرام کو یہیں ختم کر رہے ہیں. بہت زیادہ نیٹ ہمارا اچھا کام نہیں کر رہا، وائس کلیئر نہیں ہے آپ کی بھی، اور شاید میرا سوال بھی آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہا، تو لہٰذا پروگرام کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اپنے گفتگو کی. ناظرین، یہ گفتگو آپ نے سن لی. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.